جی بھائی صاحب آپ اپنا سوال کریں, غیر مسلم بھائی کو ترجیح دی جائے گی. I am Wasim Bhandari. I am from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. وہ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ بولتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا, اینڈ جسٹ ناؤ یو سیڈ, اور یہ کویشچن وہ بھی بولتا ہے کہ اگر اللہ چاہیں گا تو ہر گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کریں گا. So isn't it a contradiction? This is why he's asking, because I said there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. بھائی صاحب نے اپنے غیر مسلم کا سوال پوچھا ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ہر عمل کا حساب لیا جائے گا, اور میں نے اپنے تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ہے کہ نہیں؟ جو لوگ کو قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو غلط فہمی ہو سکتی کہ کانٹرڈکشن ہے, جب اللہ تعالیٰ فرماتے کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرہ بھر اگر آپ نے نیک کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گا, اور ذرہ بھر غلط کام کیا اس کا حساب لیں گا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ صرف ایسا نہیں چاہتا ہے کہ یہ آدمی اچھا دکھتا ہے تو اس کو معاف کر دوں, یہ آدمی کا شکل بری ہے تو اس کو معاف نہیں کروں گا, یہ آدمی گورا ہے تو معاف کروں گا, یہ آدمی کالا ہے تو معاف نہیں کروں گا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجسٹ ہوں گے. معاف کرنے کے بھی کرائیٹیریا ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے اگر میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کروں گا. توبہ کرنے کے شرائط ہے, توبہ کرنے کے شرائط ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط چیز کرتا ہے تو پہلے اسے ماننا چاہیے کہ وہ غلط ہے. نمبر 2, اس غلط کام کو روکنا چاہیے. نمبر 3, اس غلط کام کو پھر سے نہیں دہرانا چاہیے. نمبر 4, اگر وہ غلطی کو انڈو کر سکے, اس غلطی کو واپس سے انڈو کر سکے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے 1000 روپیہ, وہ واپس دے سکتا ہے, اسے واپس دینا چاہیے. تو اگر وہ توبہ کرتا ہے اور چاروں شرطوں پہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گا. اس کا مطلب کانٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, اللہ رحمت والا ہے, اللہ رحیم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ اگر آپ غلطی کریں گے آپ کو معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر ہر انسان کی چھوٹی غلطی پکڑے اور اگر ایک بھی غلطی کو معاف نہیں کرے تو اللہ کے رسول کے حساب سے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 چھوڑ کے ہر سورے کے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحیم اور رحمت والا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیالو ہے, He is loving, He is merciful, He is beneficent. اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں موقع دے رہا ہے توبہ کرنے کا اور صحیح راستے پہ آنے کا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میں رویندر شیڑگے اسٹوڈنٹ ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں ریلیجس میں آپ نے اتنی سملرٹی بتائی, تو کبھی نہ کبھی یہ لوگ ایک چھت کے نیچے ہو سکتے ہیں, تو بائیفرگیشن ان میں کب سے ہوا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اتنے سملیرٹیز ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں, تو یہ بائیفرکیشن کب ہوا؟ ایک چھت میں کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ بائیفرکیشن کیا انگریز نے. میں نے تقریر کے آخر میں کہا تھا یہ انگریز اس کے ذمہ دار ہے, ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. نہیں تو عام طور پہ میرے بہت سے ہندو دوست ہیں, ہندو بھائی میرے دوست ہیں, کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرتے. کئی ہندو مجھے ٹی وی پہ دیکھتے, میں ہندوازم کے بارے میں تقریر کرتا ہوں, جب مجھے دیکھتے تو میری عزت کرتے. کسٹم میں جب میں باہر دیش سے آتا ہوں, او ڈاکٹر ذاکر نائک جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جیسے کہ میں کورٹ میں جا کے کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں, وہ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں, میری ٹوپی میری داڑھی, کوئی بھی مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندو دھرم کا ماننے والا ہوں, لیکن میری عزت کرتے. کیوں؟ کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں. یہ انگریز لوگ نے چنگاری ڈالی اور ہمیں بٹوایا, لیکن وہ ذمہ دار ہے, دوسرے ذمہ داری ہماری بھی ہے. اگر کوئی ہم میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے
اور ہم اس کے جال میں آ جاتے تو غلطی ہماری بھی ہے. انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی غلط چیزیں چھوڑ گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں پالیٹیشین سے, آپ دنگے فساد کیوں کرتے؟ لیکن میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم آپ اپنی دھرم کی کتاب کو پڑھو. اختلاف ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں اختلاف نہیں ہے تو میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں. انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے, سارے سرو دھرم ایک. وہ ہندو آ کے کہتا ہے کہ ہندو بھی صحیح, عیسائی بھی صحیح, اسلام بھی صحیح. عیسائی پریسٹ آ کے کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے, ہندو بھی ایک ہے, کرسچینٹی بھی ایک ہے, اسلام بھی ایک ہے. کوئی مسلم کو پکڑتے بکرے کو اسٹیج پہ لے کے آتے, وہ مسلم بھی کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے, ہندو بھی ایک, کرسچینٹی بھی ایک اور اسلام بھی ایک. میں کہوں گا وہ ہندو پنڈت سے کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ وہ کہے گا نہیں. وہ کرسچن سے کہیں گا کیا آپ ہندو بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. میں کہوں گا مسلمان سے کرسچن بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں. میں یہ کہتا ہوں اختلاف تو ہے, کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے سارے دھرموں میں اس کے اوپر کم از کم ہم عمل کریں. میری ایک درخواست ہے, کم از کم آپ اتنا مان لو کہ دنیا میں کم از کم ایک کتاب خدا کی ہے اور 100% صحیح ہے. ہندو بولے گا مجھے اعتراض نہیں, وہ ہندو کہیں گا مجھ سے مجھے اعتراض نہیں, ویدا پوری صحیح کتاب ہے. وہ کرسچن کہیں گا مجھے اعتراض نہیں, بائبل کو ماننے میں, بائبل خدا کی کتاب ہے 100% صحیح. مسلم آ کے کہیں گا قرآن صحیح ہے. کسی کو اعتراض نہیں, میں کسی کو چوٹ نہیں پہنچا رہا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے, بائبل میں, وید میں, قرآن میں, کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے, وید میں بھی, قرآن میں بھی خدا ایک ہے. نہ خدا کا لڑکا ہے, نہ خدا کا والد ہے, نہ جنا ہے, نہ کسی کو جنتا ہے. بت پرستی حرام ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے, وید میں بھی لکھا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہے. پیغمبر آنے والے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں, وید میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے, وہ بھی لکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل کرو, وہ بھی لکھا ہے. تو جو چیز اختلاف کی اس کو چھوڑ دو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو میں جھوٹ موٹ کا یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سارے دھرم ایک ہے. میں تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں. اگر میں ایسا کہوں گا تو سب سے بڑا جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کتاب کا مطالعہ کرو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرو. جو ڈفرینسز ہے, اختلاف ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, ہم عبادت کریں صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں, صرف خدا کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یکسانیت ہے, اس کو ہم جانیں, اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر آپ وید پڑھیں گے, وید میں لکھا ہوا ہے ایک آنے والا ہے پیغمبر, اس کا نام ہے نرشنسا, وہ قورما ہے. ایک کل کے اوتار آنے والا ہے, وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جائیں گے. کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ نازل ہوئی قرآن. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وید کی کم از کم تحقیق کرو, ہندو دھرم کی کتاب کی تحقیق کرو, اور پھر ہم مل جل کے ایک چھت میں رہ سکتے اور ہمارے دیش کو آگے بڑھا سکتے.